اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین اللہم صلی علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، میں عبدالقدیر بن محمد بن عفان بلس خواہ آپ کا خیر خواہ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین، فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمن میں ہم آج اس نشست میں غسل کے بارے میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ نئے دیکھنے والے سامعین سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مفید معلومات سے ہر کوئی مستفید ہو سکے۔ غسل کے احکام کے بارے میں نے جو کتابوں سے استفادہ کیا ہے وہ کتاب فقہ شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی المبسوط، الرسالۃ الشافعی اور رسالہ فقہ شافعی ہے۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ غسل غین کے پیش کے ساتھ نہانے کو اور غسل غین کے زبر کے ساتھ دھونے کو کہتے ہیں، خواہ اس کا تعلق بدن سے ہو یا کپڑے وغیرہ سے ہو۔ شریعت میں غسل خاص نیت کے ساتھ تمام بدن پر پانی بہانے کو کہتے ہیں۔ قرآن میں وضو کی طرح غسل کے احکام تفصیل سے نہیں بیان کیے گئے، اختصار کے ساتھ صرف اس قدر حکم دیا گیا اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت حاصل کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ 7 دنوں میں ایک دن ضرور غسل کرے۔ غسل کے اقسام۔ غسل کے 2 اقسام ہیں، پہلا فرض غسل ہے، دوسرا مسنون غسل یعنی سنت غسل۔ اب آئے ہم پہلے فرض غسل کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ غسل فرض ہونے کے 4 اسباب ہیں، ان میں سے کوئی ایک سبب بھی پائے جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ پہلی وجہ جنابت، دوسری وجہ حیض، تیسری وجہ ولادت و نفاس، چوتھی وجہ موت ہے۔ جنابت کے معنی دور ہونے کے ہے۔ جب تک آدمی حالت جنابت میں ہو وہ نماز سے دور رہتا ہے، اور یہ لفظ عام ہر مرد اور عورت کے لیے ہے۔ جنابت 2 وجہ سے ہوتی ہے، ایک عورت کے قریب جانے سے اور صحبت کرنے سے یعنی انٹرکورس کرنے سے، اور دوسری وجہ ایجاکولیشن ہے یعنی منی کا نکلنا، خواہ خواب میں ہو یا ہاتھ کے ذریعے یعنی ماسٹربیشن کے ذریعے ہو۔ جب تک غسل نہ کرے وہ پاک نہیں ہوتا۔ جنابت کی حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا، مسجد میں رکنا، طواف کعبہ کرنا، قرآن مجید کا چھونا یا اٹھانا حرام ہے۔ دوسری وجہ حیض ہے۔ عورتوں کے لیے حیض سے پاک ہونے پر غسل واجب اور فرض ہے۔ مدت حیض کم سے کم 1 دن 1 رات ہے، زیادہ سے زیادہ 15 دن ہے، اکثر عام طور پر 6 دن یا 7 دن مدت حیض بتلائی گئی ہے۔ حیض والی عورتوں کے لیے نماز، روزہ، تلاوت قرآن پاک، طواف کعبہ اور مسجد میں قیام وغیرہ ممنوع و حرام ہے، اور حیض والی عورتوں کے لیے روزے کی قضا ان پر لازم ہے، جبکہ نماز کی قضا ضروری نہیں ہے۔ ولادت۔ تیسری وجہ جو ہے ولادت ہے۔ حاملہ عورتوں کے بدن سے بچے کی پیدائش پر غسل کرنا واجب ہے۔ ولادت کا خون یعنی نفاس بھی حیض کی طرح ہے، اس کے بند ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے۔ چوتھی وجہ موت ہے۔ جب کوئی مسلمان انتقال کر جائے تو دوسرے مسلمانوں پر فرض الکفایہ ہے کہ اس کو غسل دے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا ہے۔ غسل کے فرائض۔ غسل کے 2 فرض ہیں، پہلی نیت کرنا، دوسری تمام بدن پر پانی بہانا۔ پہلی نیت۔ غسل کے آغاز میں نیت کرے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ نیت دل میں کرے اور زبان سے الفاظ ادا کرنا افضل ہے۔ نویت فرض الغسل یا نویت رفع الجنابت۔ عورتوں کے لیے نویت رفع الحدث الحیض اور نویت رفع الحدث النفاس۔ دوسرا فرض جو ہے تمام بدن پر پانی بہانا ہے، اس طرح کہ کوئی جلد یا بالوں کی جڑیں سوکھی نہ رہنے پائے۔ کان کے سوراخ کا ظاہری حصہ دھونا بھی ضروری ہے۔ اب آتے ہیں ہم غسل کی سنتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو دھوئیں، دوسرے جسم پر نجاست یا گندگی لگی ہو تو دھوئیں، تیسری طاؤس و تسمیہ پڑھیں، چوتھی پورا وضو کریں، پانچویں 3 بار سر کو دھوئیں اور داڑھی میں خلال کریں، چھٹی پہلے سیدھے جانب کے حصے کو دھوئیں، ساتویں سارے بدن کو رگڑ کر دھوئیں، آٹھویں کلمہ شہادت پڑھیں۔ طریقہ غسل۔ غسل کے وقت قبلے کی طرف منہ کر کے پہلے طاؤس اور تسمیہ پڑھیں،
پھر نویتو سنت الغسل پڑھ کر دونوں ہاتھ پاؤں تک دھوئے۔ اگر جسم پر کہیں نجاست لگی ہو تو اسے صاف کرے، پھر پورا وضو کرے۔ اس کے بعد دل میں غسل کی نیت کرے، اسی وقت زبان سے بھی ادا کرے۔ نویتو فرض الغسل یا نویتو رفع الجنابت، اور حیض اور نفاس والی عورتوں کے لیے غسل کی نیت نویتو رفع الحدث الحیض یا نویتو رفع الحدث النفاس ہے۔ نیت کے ساتھ ہی سر پر 3 دفعے پانی ڈالیں، پھر پہلے دائیں اور بعد میں بائیں، اور پہلے اگلے اور پچھلے حصے کو 3 دفعے دھوئیں، اور تمام جسم اور بالوں کو اچھی طرح دھوئیں۔ غسل سے فارغ ہونے پر وہی دعا پڑھے جو وضو کے بعد پڑھی جاتی ہے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ غسل میں ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا مکروہ ہے۔ مسنون غسل: ان 7 موقعوں پر غسل کرنا سنت ہے: پہلا، جمعے کے دن; دوسری، عیدین کی نماز کے لیے; تیسرا، چاند گہن کی نماز کے لیے; چوتھا، سورج گہن کی نماز کے لیے; پانچواں، میت کو غسل دینے والا نہلانے کے بعد; چھٹا، بے ہوش جب ہوش میں آ جائے; اور ساتواں، اعتکاف کے وقت غسل کرنا سنت اور مسنون ہے۔ غسل کے احکام و مسائل کے بارے میں میں نے کوشش کی کہ آپ تک مختصر و جامع معلومات پہنچاؤں۔ اللہ اس اخیر کی کوشش کو قبول فرمائے۔ کوئی غلطی و بھول چوک ہو تو اپنی رحمت کے طفیل عفو و درگزر فرمائے، آمین۔ اللہ ہمارے والدین اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم تیمم کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اس اخیر کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔